دنیا کو ہم کیا بتائیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، جو اپنے عوام ہیں ان کو کیا بتائیں کہ اگر اس قسم کی بریچز مبینہ طور پر، جس طرح چانڈی صاحب نے کہا کہ یہاں پر تو سب نے امریکہ کی گارنٹی مانگی، یعنی کرگل کے اوپر بھی میاں نواز شریف صاحب واشنگٹن ہی گئے تھے، وہ چین اس طرح نہیں گئے تھے، واشنگٹن ہی گئے تھے، اور مشرف صاحب ان کا بھی واشنگٹن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت گہرا تھا۔ تمام نظام جو این آر او کے اوپر بیسڈ ہے اس کی نیگوشیشنز کے اندر بھی امریکنز انوالو تھے۔ اب یہ وہ حقائق ہیں، تو پھر اس نظام کے اندر اگر سارے ہی ایسے ہیں تو کون کس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے؟ ایک جملہ دیکھیں نا، اس میں اور اس میں تو فرق ہے نا، کہ اگر واشنگٹن گئے تھے اور وہاں کارگل کی جنگ رکوائی تھی، لوگوں کو بچوایا تھا، اس میں اور اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس سے پہلے ویسے ایک مبینہ کو کے بارے میں ایک بیان امریکہ سے دلوایا بھی گیا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے، اس سے بھی پہلے، اس سے کچھ عرصہ پہلے امریکہ کو انکار بھی کر دیا گیا تھا کہ جی بلاسٹ کریں گے، جو مرضی کر لو، یہ بھی تو تھا نا۔ دیکھیں تو اس کو اس پہ منطبق نہ کریں، یہ ایک علیحدہ، یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے اس میں، اور کارگل کی جنگ رکوا کے ہزاروں لوگوں کو بچوانا۔ دراصل کارگل کس سے پہلے مجھے اس کو کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ذکر کرنا چاہیے۔ پھر تو نے کہا تھا اگر کو ہوا، امریکہ سے بیان دلوایا گیا تھا، اگر کو ہوا تو اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے سخت ری ایکشن آئے گا۔ شاید یہ بھی کوئی اسی قسم کا ری ایکشن نکلوانا چاہتے تھے۔ لیکن ہم تو سب ایک جیسے ہیں جی، وہ کہتے ہیں سب ایک جیسے ہیں، کون پریسیڈنٹ تو ہیں، پریسیڈنٹ تو ہیں اگر یہ پہلے کہہ رہے ہیں تو اچھا ہی کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو انکار کیا نا۔ وہ شہر تو یہ پڑھتے ہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا، سارے معاملات انہوں نے کیے، وہ تو وہ جی اس میں چلے مان لیا ساری ایک جیسے، لیکن پریسیڈنٹ تو ایسی ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں کس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، یہ معاملہ دوسرے معاملہ سے لیکن مزے کی بات یہ ہے جیسے ہم سب اگری کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے، کون کرے گا انویسٹیگیشن؟ اور مزے کی بات ہے، خود مسعود اجاز نے اس دن کہا پروگرام میں کہ اس کی دو انہوں نے کہا، ایک انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کا نام لیا، دوسرا انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ۔ اب پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پوری پارلیمنٹ تو نہیں بیٹھ سکتی، لازمی سی بات ہے کہ جو کمیٹیز ہیں دے ریپرزینٹ دا پارلیمنٹ، دے منی پارلیمنٹ، تو وہ پارلیمنٹ کے سامنے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بلانا چاہیے، وہ آئے نہ آئے اب کہہ نہیں سکتے وہ آئیں گے کہ نہیں، لیکن یہ کہنا کہ کوئی دوسرا بندہ اپیئر نہیں ہوگا، اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو کوئی بھی ہو، پرائم منسٹر کین، دنیا ساری میں ہوتا ہے، پرائم منسٹرز آتے ہیں آ کے ایویڈنس دیتے ہیں اس کے سامنے۔ اگر ہمارے ملک دنیا کی نہیں، پاکستان کی بات کریں، پاکستان کے پارلیمنٹ کی یا تو پھر اپنی جمہوریت کہنا بند کر دیں کہ ہماری جمہوریت کو اسپیشل نہیں، اگر امریکیوں سے اپنی حکومت بچانے کے لیے یا آرمی کا اسلحہ لینے کے لیے یا ہندوستان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اگر ہر جگہ پر امریکیوں کو ہی مرکزیت دی گئی ہے اور سب نے دی ہے، تو پھر کون کس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ میرے خیال میں بین السطور آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، بین السطور یہ بات کر رہے ہیں، چلتا رہے گا ایسے ہی، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میرا خیال قوم جاننا چاہتی ہے، عوام جاننا چاہتی ہے کہ اصلیت ہے کیا، وہ کیسے سامنے آئے گی؟ اگر ایک حسین حقانی صاحب بالفرض آ بھی جاتے ہیں اور آ کے مل کے کسی کو چلے جاتے ہیں تو کیا عوام کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے لکھا تھا، کس کے کہنے پہ لکھا تھا، یا اس میں لکھا کیا ہوا تھا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ اچھا، اس کے امپلیکیشنز کی ذرا آرمی کی عاملتوں نے اور اس ملک کو تہس نہس کرنے والے لوگوں نے اتنی بدعتیں اور روایتیں شامل کر لی ہیں کہ کئی بدقسمتی ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرنی پڑی ہے۔ تمام پاکستانی لوگ، پاکستانی قیادت، سیاست سب سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ یوں ہے، یہ مداخلت ہے، یہ، لیکن نہ چاہیں نہ چاہیں حالات اس نہج پہ کھڑا کر گئے ہیں کئی عامل، جو کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو کرنا ہوا ہے۔ کئی لوگوں نے سیدھی طرح عوام کو اعتماد لے کر بتایا ہے، کئی لوگوں نے بعد میں لکھ کر بتایا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ میں قائد اعظم کو چھوڑ کر، اس بزرگ کو چھوڑ کر، اللہ نے ان کی شاید عزت محفوظ رکھنی تھی کہ مسلم لیگ کے ہاتھ سے آنے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ورنہ اس جماعت کے ہاتھ آتے تو جو کرتے وہ آپ کو پتا تھا۔ لیکن دیکھ لیجئے، اب دیکھیں، نام کی بات نہیں ہے، میں آپ کے لیڈر کا نام نہیں لے رہا ہوں، اب تلخی کے بغیر پروگرام چل رہا ہے، لیڈر تھے نا، چلیں تو میں نے کب کہا، میں نے جو جملہ کہا اس کو خام خواہ یہ اس کا آپریشن کر رہے ہیں، میں نے کہا ان کے بعد تو بھی تو سب جواب دے دیں آپ اچھا اس کی طرف آپ ہمیشہ چاڑی صاحب آپ ہمیشہ اس کے اوپر لا کے بات کو بکھیر دیتے ہیں، بات بکھیرے نہیں، سمیٹیں آپ اس کو۔ دیکھیں جو لقمہ دے گا وہ بکھیرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں سمیٹیں اس کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس زمانے سے لے کر کون لوگ تھے، کن لوگوں نے پاکستان کو امریکہ کی حمایت اور رستے پہ گامزن کر دیا، وہ آپ بھی آپ کی قیادت بھی سوچ رہی تھی، میں بھی نہیں، میری قیادت بھی نہیں تھی، وہ کون؟ اب یار اب چھوڑو نا یار، اب اس دشمنی سے نکلو نا، اور نام ہے اس کا بہت بڑا نام ہے، آپ نہیں، اب آپ جان بوجھ کے نہ لیں، کتاب پڑھ لو آپ، ایک تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، مجھے تو افسوس جاتا ہے، آپ دیکھ لو، یہ تو میں مذاقاً کہہ رہا ہوں نا، حقیقت سے کام کریں، آپ سے سیکھ لیں گے یار مشاہدہ، ہم سیکھ لیں گے نا بھائی آپس میں۔ میں کہتا ہوں زرداری صاحب کو یہ کرنے کی نہیں، پہلے مجھے بات پوری کرنے دیں، یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں پہلا وہ کون سی
قیادت کون سی شخصیت ہے جنہوں نے پوری پاکستان کو ایک امریکی راہ پہ لگا لیا. یہ بدعتیں ہمارے یہاں شامل کر دی گئی. ہم نے ہر مسئلے کا رخ ادھر موڑنا چاہا. جس آدمی, جس شخصیت, جس قیادت نے بھی اس راستے سے تھوڑا ہٹنے کی کوشش کی, اس کو انہوں نے عبرت کا نشان بنا دیا. وہ کوئی بھی تھا, اگر آپ نے تھوڑا سا آنکھ دکھائی جمہوریت والی تو عزت کے ساتھ آپ عبرت کا نشان نہیں بننا چاہتے نا, ہم نہیں بننا چاہتے. اب تو لہٰذا تو کیا ہو گیا پھر؟ حالات آئیں گے تو اگر کوئی آ گئی غیور قیادت تو آپ دیکھیں گے پھر بھی اگر کوئی آ گئی غیور قیادت, کیا جملہ آپ نے کیا حالات دیا؟ آئیں گے نا, پورٹیبل کوٹ ہے. حالات آئیں گے نا ایسے ان کو ابھی نہیں ہے کیا غیور قیادت؟ نہیں, ابھی ایسا کون سا بم آ گیا ہے ابھی؟ چلو آپ اندازوں پہ بات کریں نا, آنے تو دیں, پھر ہم بتائیں گے کہ کون سی قیادت ہے جو جان قربان کر میں ہسٹری تھوڑی سی ٹھیک بیٹھ کرنا جاتے چاہتا ہیں. ہوں. میں بی ذرا بی سی کے ایک بعد بات, جلسہ ایک کرنے جملہ کو تیار نہیں تھے یار, آپ کیا کہتے ہو؟ میں ایک جان عزیز تھی. ہسٹری ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت ساری باتیں کر دی, ان کا حق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ ہی میں سے نکلی ہے. جب مسلم لیگ کے خلاف بولتے ہیں تو اس بات کا انہیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ کنونشن لیگ سے برآمد ہوئی تھی. ایک بات. دوسری بات, قائد اعظم بہت بڑے لیڈر تھے, محترمہ فاطمہ جناح بھی بہت بڑی لیڈر تھیں. آج آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو میں صرف 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. میں نے ان کو کچھ نہیں کہا. سن تو لینا, سن تو چلے, آپ نے کچھ نہیں کہا. مسلم لیگ کے ساتھ غلط بیانی کر کے معاملے کو نہیں, میں نہیں سنوں گا. میں نے ایسا نہیں کہا. قائد اعظم نہیں, اچھا جمہوریت سن تو لینا, جمہوریت نہیں ایسا اب نہیں. دیکھیں نا, یہ تو فاشسٹوں والا طریقہ ہے نا کہ آپ باتیں نہیں کرنے دیں. آج کل آپ نے ہم پہ یہ نام رکھ دیا بھائی تو آپ بات نہیں کرنے دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ آپ حقیقت ایک منٹ, نہیں ایسا نہیں. انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی شور کروا دیا ہے, ہر آدمی پر یہ کہہ کہ یہ قائد اعظم پہ تنقید کر رہا ہے. میں نے قائد اعظم پر ایک لفظ نہیں بولا, میں فاطمہ جناح پہ ایک لفظ نہیں بولا. میں کب کہہ رہا ہوں, میری بات تو سنیں گے تو پتہ لگے گا. ہر جگہ غلط بیان نہیں کرتا. میں تو بات کو ابھی بات سنی نہیں ہے, انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے. ہاں مکہ این پی والوں کو ان کو بھائی سن تو لیں, آپ ہی بابے بنے ہوئے پاکستان کے. سن لینا. دیکھیں نا, اب میں ہسٹوریکل بات ایک بتانے والا ہوں, یہ وہ سننے کو تیار نہیں. فاطمہ جناح کی ہسٹری تو سبھی کو پتا ہے کہ جس طرح سے دھاندلی کر کے بھٹو صاحب نے ان کو ہروایا تھا, وہ تو ساری دنیا. اب آپ اگر دیکھیں بھٹو صاحب کا نام لے کر بولیں گے مشاہد اللہ خان صاحب تو یہ ماحول ایسے ہی یار, یہ ہسٹری ہے نا. نہیں, ہسٹری میں بھی آپ کو بتا دوں گا. آپ بھی غداروں قاتلوں کے ساتھ رہے. آپ کیوں کرتے ہیں؟ میاں صاحب رہے نواز شریف, میاں صاحب رہے ضیاء الحق کے ساتھ, میاں صاحب رہے کیا عامر بدترین عامر کے ساتھ. یہ تو بدترین عامر تو بھٹو صاحب تھے. ایوب خان کے ساتھ کون تھا, ڈیڈی کون کہتا تھا؟ عجیب بات ہے, چہرہ ادھر ہی ہے میرا. آپ بات سننے کو تیار نہیں. کیوں نہیں رہیں گے بھٹو کا نام؟ وہ آسمان سے اوپر ہے کیا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں. بھٹو صاحب نے سکندر مرزا کو ایک لیٹر لکھا. سکندر مرزا پڑپوتا تھا میر جعفر کا. اس کو کہتے ہیں کہ قائد, جب ہسٹورین ہسٹری لکھے گا پریشان کیا ہوا ہے تو قائد اعظم سے پہلے تمہارا نام ہوگا. آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے ایمان سے. وہ لیٹر میرے پاس موجود ہے, یہ بھٹو صاحب نے لکھا. یہ ڈپریشن کے شکار ہیں میاں صاحب. طبیعت خراب ہے. پریشان کیا ہوا ہے, ایسے نہ کریں. برا حال ہو گیا ہے. بات سننا کا تیار. بھٹو کا نام, بھٹو کا نام میمو کی ہو رہی تھی بھائی. تم بار بھٹو پہ کہاں جاتے ہو؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ جواب دو نا. towards the very end, towards the very end, towards the very end. چانڈیو صاحب پلیز, مشاہد صاحب پلیز, مشاہد صاحب پلیز, چانڈیو صاحب. اوکے, that's a closed issue now. چھوڑ دیں اس کو. جس کی بات ہو رہی ہے اس پہ رہیں. اب آپ بتائیں میں نے کب بات کی؟ چھوڑ دیں, ختم ہو گیا. میمو پہ بات کیجئے. دیکھیں Towards the end, سیریس معاملہ, انہوں نے کہا یہ کون سا بام ہے, یہ بہت بڑا بام ہے. یہ اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. آلریڈی جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بہت لوگ کوائٹ رہے اس کے اوپر. میں نے کہا بہت اہم معاملہ ہے. اچھا, اس کی تحقیقات جو ہے پارلیمنٹ کروانی چاہیے, پارلیمنٹری کمیٹی کروانا چاہیے. ان کو تو جملہ مکمل, پارلیمنٹ کرے, پارلیمنٹری کمیٹی کرے, تاکہ اس کی تحقیقات پراپرلی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ چھپ چھپا کے آ کے مل کے وہ چلے جائیں, بات ختم ہو جائے. اس معاملے کو اب کارپٹ کے نیچے نہیں ڈالا جا سکتا, نہ آرگومنٹ کے ذریعے, نہ میڈیا سپن کے ذریعے, اور نہ ہی بحث مباحثے کے ذریعے. اب یہ معاملہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. اس کی امپلیکیشنز دیکھتے رہیے گا. تینوں مہمانوں کا مشکور ہوں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.